السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ سلطان ملک شاہ ایک مرتبہ اصفہان کے جنگل میں شکار کھیل رہے تھے۔ ادھر کسی گاؤں میں قیام ہوا۔ وہاں ایک غریب بیوہ کی گائے تھی جس کے دودھ سے وہ اپنے 3 بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ بادشاہ کے آدمیوں نے اس گائے کو ذبح کر کے کباب بنائے اور خوب کھائے۔ غریب بڑھیا کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ بدحواس ہو گئی۔ بادشاہ کے آدمیوں کا مقابلہ کرے تو کون کرے؟ کوئی بھی داد فریاد سننے کو تیار نہ تھا، اور اس پر یہ لاوارث اور ایک غریب عورت۔ ساری رات اس نے جاگتے پریشانی میں کاٹ دی کہ کروں تو کیا کروں۔ صبح ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ کوئی نہیں سنتا تو نہ سہی، کیا بادشاہ بھی نہ سنے گا؟ جس کو خدا نے غریبوں کی ظالموں سے نجات دینے کے لیے اتنی بڑی سلطنت دی ہے تو کیوں نہ میں اس سے سوال کر کے دیکھوں۔ اب مسئلہ تھا کہ بادشاہ تک پہنچا کیسے جائے۔ بادشاہ تک پہنچنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آپ کو پتا ہے نا، بادشاہوں کے آگے چمچے خرچے کتنے وزیر مشیر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے تو دروازوں پہ کھڑے جو سیکورٹی گارڈ چوکیدار شاہی کوتوال ہوتے ہیں وہی بادشاہ بنے ہوتے ہیں۔ سو وہ بڑھیا بیچاری بھی بادشاہ تک نہ پہنچ سکی۔ مگر ایک دن اس کو معلوم ہوا کہ فلاں روز بادشاہ جو ہے نا فلاں راستے سے شکار کو نکلے گا۔ چنانچہ اصفہان کی ایک مشہور نہر، اس کے پل پر جا کر وہ بڑھیا کھڑی ہو گئی، اور جب سلطان پل پر آیا تو بڑھیا نے ہمت اور جرأت سے کام لے کر کہا کہ اے الپ ارسلان کے بیٹے، میرا انصاف اس شہر کے پل پر کرے گا یا پھر پل صراط پر کرے گا؟ جو جگہ تمہیں پسند ہو اس کا تم انتخاب کر لو۔ بادشاہ کے ہمراہی یہ بے باکی دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئے، اور بادشاہ بھی اس سے اتنا متاثر ہوا کہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس حیرت انگیز سوال نے اس کو اپنے زیر اثر نیچے اتار لیا۔ وہ بڑھیا کے پاس آیا اور مخاطب ہوا اور کہا کہ میں کمزور ہوں، پل صراط کی طاقت نہیں ہے مجھ میں، سو جو بھی فیصلہ ہے اسی جگہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہو کیا مسئلہ ہے اور کیا کہنا چاہتی ہوں؟ بڑھیا نے اس کے آدمیوں کا سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے لشکریوں کی اس نالائق حرکت پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اور اس کو 1 گائے کے عوض 70 گائے دلا دی، اور بڑھیا کو مالا مال کر دیا۔ جب اس بڑھیا نے کہا کہ تمہارے عدل و انصاف سے میں خوش ہوں، اور میرا خدا اور میرا رسول بھی خوش، تو تب بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ کیا خوب ہی زمانہ تھا وہ کہ جب ایک معمولی بڑھیا ایک بادشاہ کی سواری کو روک لے اور آزادانہ اس کو خوف دلائے روز قیامت کا، اور بادشاہ اس کا اسی جگہ کھڑے ہو کر انصاف کرے اور اس کو سب کچھ مل بھی جائے۔ آج کا دور ہوتا تو اپنی بختر بند گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے سیاستدان دور
دور دور تک روڈ پہلے ہی خالی کرا دیتے. بڑھیا کی کیا مجال کہ وہ وہاں پر بھی مار سکتی. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑھیا پہنچ بھی جاتی، اس تک رسائی حاصل کر بھی لیتی، تو کاغذی کاروائی ہو جاتی. اس کو ہو سکتا ہے کہ ایسا چیک مل جاتا جو اس کو کیش کرانے کے چکر میں بڑھیا خود گھن چکر بن جاتی اور اس کا وہ چیک کیش نہ ہوتا اور حکم جاری ہو جاتا مگر عمل نہ ہوتا. ہے نا؟ کون ہے جو انصاف کرنے والا ہو؟ یہاں تو ہماری ان تک رسائی ہی نہیں ہے. رسائی ہو جائے تو داد رسی نہیں ہے، کیونکہ نیتیں نہیں ہیں نا. انصاف دینے کی نیتیں نہیں ہیں. نیتیں ہوں تو پھر انصاف بھی ہو جائیں، اور اگر نیتیں ہوں تو پھر ہماری عدالتوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ رل رل کے مر جاتے ہیں مگر ان کا انصاف نہیں ہو پاتا. یا پھر انصاف اگر ہوتا بھی ہے تو اتنی دیر سے ہوتا ہے کہ اس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ قبروں میں اتر جاتے ہیں تب انصاف ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے قبروں کے سرہانے پہنچ جاتے ہیں تب انصاف ہوتا ہے. اور زیادہ تر تو انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. انصاف کرنے والے خود سب سے بڑے چور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو انصاف کون کرے؟ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا کوئی حکمران عطا فرمائے کہ جب وہ غلطی کرے تو ہم بھی حلال اس کا گریبان پکڑ کر اس کو بتا سکیں کہ تم کہاں غلط ہو. مگر وائری قسمت، اب تو امیدیں بھی دم توڑ چکی کہ ایسا کوئی حکمران آئے گا جو انصاف کرے گا. اینڈ میں آپ سے پھر وہی کہوں گی کہ برائے مہربانی میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب، اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو بھی خود بھی دیکھا کریں اور دوستوں کو بھی بھیجا کریں، تاکہ ہم واچ ٹائم مکمل کر کے آگے بڑھ سکیں. اور یہ سب آپ کی محبت کے بغیر، آپ کی شفقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لائے، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد